أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کر لیا جائے، خوش کر لیا جائے، اتنا راضی اور اتنا خوش کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ یعنی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کیا جائے۔ وہی جنت جس جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، حضرت حوا علیہ السلام کو رکھا تھا، اور پھر اسی جنت سے ان کو نکالا گیا تھا اس مقصد کی خاطر تاکہ ایک انسانیت قائم ہو، یہاں اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، اور پھر ان کا آخری ٹھکانہ وہی جنت ہی ہوگا۔ یعنی ان میں سے جو لوگ نیک اعمال کریں گے، جو رب کو راضی کر لے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا۔ اب جنت میں داخل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جنت فری میں نہیں مل جائے گی۔ دنیا کے اندر کوئی 10 روپے بھی آپ کو فری میں نہیں دیتا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی ہیلپ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ دینی مقصد ہو یا دنیاوی مقصد ہو، چاہے وہ اپنے خود کے فائدے کے لیے کر رہا ہو، چاہے وہ قوم و ملت کے لیے اور جماعت کے فائدے کے لیے کر رہا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی جنت آپ کو فری میں کیسے دے دے گا؟ وہ لوگ بڑے ناداں ہیں اور شاید جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر چاہے جیسی زندگی گزارو، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی منمانیوں کے مطابق، اپنی لائف سٹائل بنا کر کے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اور کہہ دے گا تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ یہ لوگ بڑے ناداں ہیں اور بڑی جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا، لیکن کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، مس ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کرے۔ ورنہ جو خواہشات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں یوں ہی جنت مل جائے گی، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بھی گزار رہا ہے، تو ایسے لوگ زیادہ امید لگا کر کے نہ بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میری یہ صفت ہے کہ میں گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا، حدیث بطاقہ کارڈ والی حدیث، کہ ایک شخص آئے گا کل قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دے گا، اور وہ گناہوں کے رجسٹر ایسے ہوں گے کہ تحت نگاہ وہ رجسٹر جائیں گے، ایک ایک رجسٹر، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی لمبائی میں، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی چوڑائی میں، وہ رجسٹر اتنا بڑا، اور اس میں کچھ اچھائیاں نہیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے گناہ لکھے ہوں گے، اس سے اقرار کرایا جائے گا یہ گناہ تم نے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر تم نے کیا تھا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس طرح سے 99 رجسٹر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر جب 99 رجسٹر پیش کر دیے جائیں گے، وہ بندہ سمجھے گا کہ میں تو گیا، اب میری ہلاکت طے ہے، مجھے جہنم میں ہی جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ایک کارڈ حاضر کرو، ایک بطاقہ حاضر کرو، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اس کے سامنے ایک کارڈ چھوٹا سا اس کو حاضر کیا جائے گا، بھی دکھایا نہیں جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ وہ بندہ کہے گا، اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے کہے گا یا اللہ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات،
اے اللہ ان بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے آگے اس کارڈ کا کیا مقابلہ ہے، یہ کارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ جب تمہیں کارڈ کے اندر کی بات پتہ چلے گی تب تمہیں معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو کارڈ دکھائے گا، فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے دکھائیں گے اور اس کارڈ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمہ توحید کی بنا پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ جو بندہ ہے، یہ بندہ کیا ایسا بندہ ہے جو خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ وہ کلمہ توحید کو ماننے والا بندہ تھا، کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے گناہ ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کرے گا۔ ایسے بھی واقعات قیامت کے اندر ہوں گے، قیامت کے دن ہوں گے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ لِمَن تَابَ، ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، وَآمَن، جو ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، جو نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت کی زندگی پر لگ جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار نمازیں ادھر ادھر تاخیر سے ہو جایا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے غفار ہے۔ ان لوگوں کے لیے غفار نہیں جو کمبل تان کر کے سو رہے ہیں، جن کو ایک وقت کی نماز کا احساس نہیں ہے، جن کو روزوں کا احساس نہیں، جن کو قرآن کریم کی تلاوت کا احساس نہیں، جن کو دین کا جذبہ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی غفار نہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کر کے اگر ان کی غلطیاں ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ اور جنت، وہ جنت ایسی جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں ہم میں سے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جنت کی بعض چیزوں کا، جنت کی بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں میوے ہوں گے، وہاں کھجور ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، وہاں انار ہوں گے، وہاں حور عین ہوں گے، ان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ایسی ایسی چیزیں جنت کے اندر ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، جن کے بارے میں کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، اور جن کے تعلق سے کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر تصور بھی پیدا نہیں، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اس حدیث کے تناظر میں اگر ان ساری صفات کو دیکھا جائے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ جنت کے اندر میوے ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، انار ہوں گے، موز یعنی کیلے بھی ہوں گے، حور عین بھی ہوں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے اندر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن جنت میں ان کی جو حیثیت ہوگی وہ ایسی ہوگی نا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جنت میں یہ کھجور اور یہ سب چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی ان چیزوں کے بارے میں بتا دے جن کی کوئی مثال اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو ہمارے اندر جنت میں جانے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی الگ سے آپ رینڈم نام آپ سوچ لیجئے اپنے ذہن میں، جس کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں یہ ملے گا، کوشش کرو، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے، میں اس کے لیے کیا کوشش کروں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا نام بتایا ہے جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، جن چیزوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی بھی حیثیت بالکل دنیا کے اندر سے الگ ہو، بالکل دنیا سے ان کا ذائقہ الگ ہوگا، ان کا سائز الگ ہوگا، ان کا شیپ الگ ہوگا، ان کی خوبصورتی الگ ہوگی کہ انسان دیکھ کر کے بھی لذت ان چیزوں سے حاصل کرے گا۔ وہ جنت ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگوں تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ، مسابقہ کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کے چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان اس میں داخل ہو جائے، لیکن ہائے افسوس، اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے جو کریم رب ہے، جو سخی رب ہے، اس رب سے تجھے کس چیز نے غفلت میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تجھے بہترین بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا اس صورت میں تجھے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ما غرک بربک الکریم، کیوں اس اللہ رب العالمین سے، اس رب سے دھوکے میں؟ انسان رب سے بھی دھوکے میں ہے اور انسان جنت سے بھی دھوکے میں ہے۔ جنت کی خواہش نہیں ہے، دنیا میں انسان جنت بنانے کے لیے فکر مند ہے، دنیا میں
پوری کوشش کر رہا ہے کوئی زمین لے لے، کوئی پلاٹ لے لے، وہاں پر اپنا خوبصورت سا گھر بنا لے، کوئی فارم ہاؤس لے لے، باہر جا کر کے جگہ لے لے، پوری کوشش ہماری اسی پر ہے، کسی سے قرض مانگ کر، کسی سے ادھار مانگ کر، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کا پیسہ دبا کر کے دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں جو جنت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو بنانے کے لیے، وہاں پر اپنا گھر تیار کرنے کے لیے ہم لوگ کوششیں نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا کہ اس جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، کیونکہ وہیں پر رہو گے تو وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی رہے گی، اور وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی نعمت تو ختم ہو جاتی ہے، جو گھر آپ نے بنایا ہے پتہ نہیں آپ اس میں قدم بھی رکھ سکیں گے یا نہیں، جو کھانا آپ بنانے کے لیے آرڈر دے کر کے گھر میں آئے ہیں پتہ نہیں آپ اس کو کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس جنت کی گارنٹی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر داخل کر دیا تو عیش ہی عیش ہوں، مزے ہی مزے ہوں گے، اور وہ مزہ چند دنوں کا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ والا مزہ ہوگا۔ لہذا اس جنت کے لیے ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت، اور صرف جذبہ جھوٹ والا جذبہ نہیں، ایسا جذبہ جو ہمیں عمل کی طرف راغب کرے، جو ہمیں محنت کی طرف لے کر کے جائے۔ اسی تعلق سے میں نے یہ عنوان کا انتخاب آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کو جنت کی 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ میں انشاءاللہ اس عنوان کے تحت چند اہم ابتدائی تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ان لوگوں کی فہرست بھی ذکر کروں گا جن لوگوں کو 8 دروازوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بلائیں گے کہ تم جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ جو جنت ہے اور جنت کے جو دروازے ہیں، جنت کے دروازوں کے بارے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ 7 ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا 7 ابواب کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے اور ان کی وضاحت کے ساتھ ذکر احادیث نبویہ کے اندر یا قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ نہیں۔ البتہ جو سورہ زمر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان لوگوں کو جو تقوی شعار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کو اپنے رب کی طرف لے جایا جائے گا، گروہ در گروہ لے جایا جائے، فلاں گروہ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ لوگ جنت کے پاس آئیں گے وفتحت ابوابها، تو پائیں گے کہ جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھولے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہل جنت کے ساتھ یہ انعام ہوگا، یہ احسان ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا، اور ان کے لیے جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام ہی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جنت کا دروازہ کھولے جانے کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے، اور جو دروازوں پر متعین فرشتے ہوں گے نبی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ جنت کا دروازہ میری امت کے لیے کھول دیا جائے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ کہیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وہ فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کے لیے ہی ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ چنانچہ جنت کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے کھول دیے جائیں۔ اب جب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر جو اہل جنت ہوں گے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ گروہ در گروہ آئیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جب وہ آئیں گے آپ اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیں، وہ فتحت ابوابها، وہاں کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں۔ اس کو 2 چیزوں سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے 2 آیت پہلے جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا اور جہنم کے دروازوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کہ جب جہنمی جہنم کے پاس آ کر کے کھڑے ہوں گے تب جا کر کے اس کا دروازہ کھولا جائے گا، پہلے سے نہیں کھلا ہوا ہوگا، پہلے سے کوئی استقبال نہیں۔ اور پہلے سے نہ کھلا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی تاکہ وہ لوگ تاکہ ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جب دروازہ کھلے تو وہ جہنم کی خطرناکیوں اور ہولناکیوں کو دیکھ کر کے اسی وقت رنج و غم میں مبتلا ہو جائے۔ پہلے سے نہیں کھولا جائے گا، عین ٹائم پہ کھولا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جب جنتیوں کے لیے دروازہ کھولنے کی بات کی گئی وہ فتحت ابوابها کہ پہلے سے ہی اس کے دروازے کھول دیے جائیں، اور یہی اصل میں استقبال ہوتا ہے، یہی بہترین مہمان نوازی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو جب کوئی بڑا مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے پہلے سے گھر میں تیاریاں ہوتی اور آپ اسٹیشن لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یا آپ کی بستی میں داخل ہو گیا یا آپ کے گھر کے پاس آنے والا ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئیے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ آپ ریسیو کرنے جاتے ہیں، ان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ان کو کھٹ کھٹ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خود استقبال کے لیے آتے ہیں اور خود آپ ان کو اپنے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں۔ وہیں پر کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو وہ آپ کے گھر کے پاس آتا ہے، ناک کرتا ہے، پھر آپ کی مرضی ہو تو آپ کھولتے ہیں، مرضی نہ ہو تو آپ نہیں کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی اکرام ہے، اس کی بھی تعظیم ہے، لیکن اس سے زیادہ تعظیم نہیں ہے جس کے لیے آپ نے اتنی تیاریاں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے اتنا استقبال کا انتظام رکھا کہ پہلے سے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها۔ اور یہاں پر بعض اہل علم نے واو کو واو ثمانیہ قرار دیا۔ واو ثمانیہ ایسا واو ہے جو 8 چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اہل علم نے قرآن کریم میں اس کی کئی جگہ پر کئی مثالیں بیان کی۔ تو اس بات کو اگر صحیح مان لیا جائے بعض اہل علم کی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کے واقعی 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ بہرحال وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جو جنت کے داروغے ہوں گے، جنت میں متعین فرشتے ہوں گے، وہ جنتیوں کا استقبال کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلام ہے، طیبتم، ہمیشہ خوش رہو، طیبتم، تو ہمیشہ خوش رہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اور نعمتوں کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد کریں۔ وقالوا الحمد للہ، وقالوا الحمد للہ الذی اورثنا، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جنت کا ایسا وارث بنایا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں وہاں پر ہم اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دروازوں کا تذکرہ کیا، تو دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں، اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، اور بعض اہل علم نے جنت کے دروازوں کا نام بھی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب صحیح احادیث کی روشنی میں نے ناموں کو ڈھونڈا تو مجھے 7 نام صحیح احادیث کی روشنی میں ملے، اور 8واں نام جنت کا نہیں ملا، اس کے تعلق سے اختلاف ہے۔ میں وہ 7 نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے جو 4 نام ہیں وہ ایک ہی حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ پہلا جو دروازہ ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد، تیسرا دروازہ ہے باب الریان، جس سے روزے دار داخل ہوں گے، چوتھا جو دروازہ ہے باب الصدقہ۔ ان 4 دروازوں کا تذکرہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن كان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر کوئی شخص نمازوں کا زیادہ پابند ہوگا، نمازیں زیادہ پڑھتا ہوگا، اور یہاں پر نمازوں میں فرض نمازیں تو ہیں ہی، نفل نمازیں بھی داخل ہیں، کہ جس کا شیوا ہوگا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہوگا، نوافل بھی زیادہ پڑھتا ہوگا، دعی من باب الصلاۃ، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باب الصلاۃ سے پکارے گا، ایسے شخص کو باب الصلاۃ سے داخل کیا جائے گا، نماز کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، اور اگر کوئی روزے دار ہوگا، زیادہ روزے رکھتا ہوگا، فرض روزے بھی نفل روزے بھی، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اور باب الریان، ریان کا معنی کیا ہے؟ زیادہ سیراب کرنے والا، کیونکہ روزے دار روزہ رہ کر کے بھوک کو بھی برداشت کرتا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو دروازہ بنایا اس کا نام ہی سیرابی رکھ دیا کہ وہ سیراب ہوگا، باب الریان سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ ومن كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جو اہل صدقہ میں ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، نفل خرچ کرتا ہوگا، لوگوں کے اوپر عطیات کرتا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو باب الصدقہ سے داخل کرے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، ما علی من دعی من تلک الابواب بالضرورہ، جس شخص کو ان دروازوں سے الگ الگ بلایا جا رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن فہل یدعى احد من تلک الابواب كلها، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ جنت کے جتنے دروازے، ہر دروازے پر اس کا نام پہنچایا جائے گا کہ فلاں بندے کو اس دروازے سے داخل کیا ہے، ہر دروازے سے، 8 دروازوں پر اس کا نام ہوگا، ہر دروازے پر ہمارا نام کسی ایک دروازے پر بھی آ گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سوال آپ سنیے، انہوں نے کیا کہا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ یہ علو ہمہ ہے، یہ بلند حوصلہ ہے، یہ بڑی سوچ ہے، اونچی سوچ ہے۔ ہم لوگ تو چلو تواضعاً یا اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی خاطر اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں جنت میں قدم رکھنے کا بھی موقع مل گیا تو بہت ہے، جنت کے کسی ایک دروازے سے بھی پکار لیا گیا تو بہت ہے، لیکن یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔
ہم جنت میں داخل ہو جائیں ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، لیکن ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیسی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک دروازے پر اکتفا کرنا نہیں چاہتے. آپ ہی نہیں چاہتے. انہوں نے کیا کہا کہ بھئی جس کو کسی ایک دروازے سے پکار لیا گیا تو پکار لیا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کیا کوئی ایسا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ یہ حوصلہ، یہ جذبہ. اور یہ جذبہ کیوں ہے؟ صرف زبانی جذبہ نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ محنت کرتے تھے، ویسے عبادت کرتے تھے. آپ نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جان مال ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جہاں کوئی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھا. سفر ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اگر کسی کا انتخاب کیا ساتھ میں سفر کرنے کے لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. 9 ہجری میں جب حج کا حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے، آپ 10 ہجری میں گئے. لیکن 9 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیجا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کا امیر بنا کر کے بھیجا. سب سے پہلا اسلام کا حج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کیا گیا، ان کی رہنمائی میں کیا گیا. محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. بے شمار ان کی مثالیں موجود ہیں، ان کی سیرت پر کبھی اور بات کریں. لیکن یہاں پر جو قابل استدلال چیز ہے وہ ان کی سوچ ہے، ان کا جذبہ ہے، اور ہمیں اپنے جذبے کو ان کے جذبے سے کمپیئر کرنا ہے. کیا فرمایا انہوں نے؟ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہوں گے. سبحان اللہ. جذبہ جب رہتا ہے نا انسان کے اندر تو اس کو ایسا رزلٹ بھی ملتا ہے، اس کو ایسا نتیجہ بھی ملتا ہے. کسی اور نے سوال نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور سوال کے نتیجے میں پہلے سے ان کا جذبہ تھا، صرف سوال نہیں، پہلے سے ان کا عمل تھا. سوال کی وجہ سے اور بڑی امید کی وجہ سے، بڑے خواب کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زبانی وہی پر بشارت مل گئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. آپ جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں اس دروازے سے داخل ہو جائیں گا. اور یہی وہ حدیث ہے جس کی بنا پر میں یہ خطبہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس جمعے میں انشاءاللہ چند لوگوں کی بات آئی تو آئی، اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہی اصل ہے کہ ہمیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ایک تو ہمیں بغیر حساب کی اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے، اور اس طرح سے داخل کیا جائے کہ ہمیں 8 دروازوں سے پکارا جائے. ہمیں اپنا خواب ایسے رکھنا ہے، ہمیں ایسے محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی امید اور ہمیں اپنے خواہشات اتنی بلند بنانی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے. بہرحال تو یہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے اس میں چار دروازوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 5واں جو دروازہ ہے الباب الایمن، رائٹ دروازہ، داہنا دروازہ. اور اس کی بھی جو دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں. وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، حدیث شفاعت، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن روز محشر میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، سارے لوگ تکلیف کی وجہ سے تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ چلیے آپ سفارش کریے، حساب و کتاب شروع ہو. حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سارے انبیاء کرام کے پاس آئیں گے. اور پھر اخیر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، قل یسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس امت محمدیہ کے ساتھ ایک خصوصی فضل یہ کرے گا کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں گے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کی حفاظت فرما. حساب و کتاب کی ابتدا ہونے کی جو بات ہوگی وہ پوری انسانیت کے لیے ہوگی، لیکن جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کے لیے دعا کریں
اللہم امتی اللہم امتی، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، کوئی حساب نہیں، نام لیا جائے گا جنت میں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا، جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے الباب الایمن میں سے آپ ان کو داخل کر دیجئے۔ الباب الایمن ہے رائٹ سائڈ کا جو دروازہ ہے، داہنے دروازے سے آپ ان کو داخل کر دیجئے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بقیہ ساتوں دروازوں سے بھی داخلے کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، اس کے علاوہ جتنے دروازے ہیں ان تمام دروازوں سے داخل ہونے کے یہ لوگ مستحق ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کا حسن استقبال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو الباب الایمن سے داخل ہونے کا حکم دے گا۔ تو پانچواں دروازہ جو ہے الباب الایمن ہے۔ چھٹا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ قیس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انس رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کرتے تھے، ویسے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک 2-3 دن پہلے ریاض الصالحین میں درس دیتے ہوئے بات ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرتا، کوئی احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکاتے، آپ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دیتے تھے۔ قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلہ دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور گزرتے ہوئے آپ نے پیر سے ہی ذرا سی ٹھوکر لگائی مجھے، اور یہ وہ تعظیم والی ٹھوکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر سے ٹچ کیا نا، ہمارے یہاں کے جیسا نہیں کہ پیر سے مار دیا، ذلیل کیا، ذلت والا نہیں، وہ محبت سے پیر سے ٹچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے ان کو ٹچ کیا، چھوٹے تھے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کو بلایا اپنے پاس، اور بلاتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ کہنا اور یہ جملہ بلکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ اے اللہ تیری طاقت اور قوت کے بغیر کوئی بھی طاقت اور قوت ممکن نہیں ہے، اگر تیری جانب سے توفیق نہ ہو، تیری جانب سے طاقت نہ ہو، ہم ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر اٹھا کر کے نہیں رکھ سکتے، ہم اگر کوئی بھی کام کرتے محنت کرتے اللہ تیری توفیق کی بنا پر کرتے ہیں۔ یہ چھٹا دروازہ ہے۔ ساتواں جو دروازہ ہے وہ باب الوالد ہے، والد کا دروازہ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان سے روایت کرنے والے نے بتایا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آنے والا آیا، اور آتے ہی اس نے کہا کہ میری جو امی ہے، اور بعض روایات میں ابو کا تذکرہ ہے، کہ وہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے، یعنی میری امی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تم کیا کرو، لیکن میں تمہیں ایک حدیث والدین کی فضیلت کے تعلق سے میں سنا دینا چاہتا ہوں، جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد، اور والد کے درجے میں یعنی والد کے لفظ میں والدہ بھی داخل ہے اور والد بھی داخل ہے، ابو بھی داخل ہے، امی بھی داخل۔ الوالد من اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ اس سے اہل علم نے اخذ کیا ہے کہ باب الوالد، والد کا دروازہ ایک نام ہے، ایک دروازہ خاص ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ بیچ والا دروازہ ہے۔ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، تو اب تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اس میں راوی نے یہ بیان کیا کہ بعد میں چل کر کے انہوں نے اپنی بیوی کو جا کر کے طلاق دے دیا تھا،
بہرحال یہاں پر قابل استدلال جو چیز ہے وہ یہ کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الوالد کے نام سے بھی، اور یہ 7واں دروازہ ہے، اور یہ آخری دروازہ میں جو ذکر کر رہا ہوں 8 دروازے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 8ویں دروازے کا جو نام آیا ہے بعض احادیث میں وہ ضعیف روایات ہیں اور اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن یہ 7 دروازوں کے نام اہل علم نے برابر ذکر کیے. یہاں ایک بات میں جو اہم ہے وہ ذکر کروں تاکہ کسی کو اشکال نہ رہے کہ کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ والد کے یا والدہ کے کہنے کی وجہ سے کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ دیکھیں یہ عمومی طور پر نہیں ہے. اگر آپ کے والد یا آپ کی والدہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اور کسی بڑے فائدے یا نقصان کو سامنے رکھ کر کے آپ کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کے والد یا آپ کے والدہ صرف دنیاوی چیزوں کی بنا پر اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کو حسد ہو یا ان کو جلن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو، اگر ان چیزوں کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں تو جائز نہیں. یہ جو رشتہ ہے رشتہ مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کو باقی رکھنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی میں داخل ہے. اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اگر والدین کسی شرعی عذر کی بنا پر طلاق دینے کا حکم دے تو طلاق دے دینا چاہیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہنے لگے، قبیلہ جرہوم کی ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کے سسر ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں. اسماعیل علیہ السلام اپنے کام سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے گھر میں اور اپنے بیٹے کے گھر میں اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آئے اور پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. تو بیوی نے بتایا کہ کچھ کام کاج کے لیے گئے ہیں، روزی روٹی کے لیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اس عورت نے ناشکری کی، کہا کہ بہت تنگی کے ساتھ، بڑی مصیبت، بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی چل رہی. یہ کماتے بھی کم ہیں، زیادہ کمائی بھی نہیں ہے، بس چل رہا ہے کیسے بھی چل رہا ہے، لیکن بڑی مشقت کے ساتھ چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب اسماعیل آئے، یہ نہیں بتایا کہ میں سسر ہوں یا اسماعیل کا والد ہوں، یہ نہیں بتایا علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے ان کو میری جانب سے سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے نا اس چوکھٹ کو چینج کر دو. اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، تو ان کو کچھ وہاں پر محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ میرے والد آئے تھے. اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بوڑھے شخص تھے، بوڑھے صاحب آئے تھے اور گھر پہ بیٹھے تھے اور یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، انہوں نے سلام کا جواب دیا. اور کیا کہا؟ یہ کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ کو چینج کرو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد تمہیں تبدیل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تمہیں طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام نے فوراً وہیں پر ان کو طلاق دے دیا. اس کے بعد قبیلہ جرہوم کی دوسری عورت سے شادی کی. پھر کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. بہو کے پاس گئے، ان کو بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. پوچھا سب حال و احوال. تو اس عورت نے بڑی تعریف کی، ہم تو بہت خوشی کے ساتھ، بہت عیش کے ساتھ رہ رہے. حالانکہ گھر وہی تھا، گھر کے اندر چیزیں بھی وہی تھی، لیکن ذہن، اس عورت کا ذہن آدھا تھا. اس نے کہا کہ میں بہت خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں اور زندگی بڑی آرام کے ساتھ چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل آئے تو ان کو میری جانب سے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھو، اس کو چینج نہیں کرنا. تو اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو وہی انہوں نے پوچھا. جب معلوم یہ ہوا کہ دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے میری زوجیت میں. تو یہ مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرعی عذر کی بنا پر، وہ نبی تھے، آپ نے طلاق دینے کا حکم دیا تو بیٹے نے طلاق دے دی. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا اور وہ بھی کسی شرعی عذر کی بنا پر تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میری والدہ مجھے حکم دے رہی ہے کہ میں اپنے، یا میرے والد مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے حال و احوال سنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں تم اپنی بیوی کو طلاق مت دو. اس شخص نے کہا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تو انہوں نے تو طلاق دے دی تھی. تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا ابا کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہے؟ تمہارا باپ ان کے جیسا ہے کہ وہ شرعی عذر کی بنا پر ایسا بول رہا ہے، وہ دنیاوی مسائل کی وجہ سے بول رہا ہے. تو اگر باپ ایسا دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ بیوی کے زیادہ قریب ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، تو کبھی کبھار جلن پیدا ہو جاتی.
خاص طور پر ماں کے اندر کبھی کبھار ایسی جلن پیدا ہو جاتی جو سوکن کی جلن سے بھی زیادہ ہوتی، اور وہ ماں اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں دے رہا ہے۔ ہاں، والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف مت کہو ان کو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اچھے سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ، سمجھا بجھا کر کے اس مسئلے کو رفع کرنے کی کوشش کرو۔ طلاق بھی مت دو، والدین کو بھی راضی مت کرو، ایسے کام کرو، ایسا بیچ کا درمیانہ معاملہ نکالو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، آگے ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، الہ العالمین تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ ہم سب کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، الہ العالمین تو ہم سب کو عبادات کی توفیق عطا فرما، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے اور جو گناہ ہو چکے ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین ہندوستان میں جو ماحول ہے اس ماحول کو پرسکون بنا، الہ العالمین تو امن و شانتی والا ماحول بنا، الہ العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، جہاں بھی حالات کشیدہ ہیں، الہ العالمین تو ان حالات کو درست فرما، جن لوگوں کو قتل کیا گیا الہ العالمین تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ظالم ہیں الہ العالمین تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا، الہ العالمین تو ہم سب کو سکون کے ساتھ، اصول کے ساتھ، شریعت کے قواعد اور قوانین کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے خصوصی دعاؤں میں یہ دعا کریں کہ اللہ العالمین تو ہندوستان کے ماحول کو درست فرما دے، کیونکہ جیسے واقعات آ رہے ہیں وہ واقعات بہت ہی افسوسناک ہیں، بہت دردناک واقعات ہیں۔ ہم سب کے لیے چاہیے کہ ہم سب خصوصی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں، اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں اور دوسرے علاقوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔